خدایا ایسا حکمران عطا کر ہم لوگوں کو جو وڈیروں جاگیرداروں کو لگام دینے کے قابل ہو۔ میں سندھ اور پاکستان کی بیٹی عمر با شکارپور میں ہونے والا سانحہ جس نے مجھ سمیت انسانیت کا درد رکھنے والے ہر ایک شہری کو بےتاب کر دیا ہے، یہ شاید عام بات ہو چکی ہے کہ آج فلاں جگہ پہ مسئلہ ہوا، جھگڑا ہوا، فائرنگ ہوئی اور اتنے لوگ مارے گئے، مگر کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ آگ لگتی ہے وہی جگہ جلتی ہے۔ اس طرح کے ہونے والے سانحے میرے گھر میں ہونے والا واقعہ مجھے یاد کراتے ہیں۔ میں جس سے ایک پل بھی غافل تو نہیں ہوئی، مگر کہتے ہیں کہ زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ آج میری روح تک گھائل ہے کہ جو سانحہ ہماری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے، مجھے ایک پل بھی چین نہیں ہے کہ شادی کی خوشیاں ہیں، کتنے ارمان ہوں گے اس ماں کے، کتنے ارمان ہوں گے اس دلہن کے، کہ شادی کا ایک ماحول ہے، سما ہے، اور اس پہ جا کر فائرنگ کی جاتی ہے، دشمن جا کر ہتھیاروں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ یہ کس کی نااہلی ہے؟ میں سوال کرتی ہوں اپنے ہر ایک ادارے سے، ریاستی ادارے سے، کہ یہ کس کی نااہلی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے کہ اس طرح سے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں یہ گولی کسی دشمن کی چلائی گئی گولی نہیں ہے، مگر یہ قبائلی انا اور غلط فیصلوں کی چلائی گئی گولی ہے کہ جس نے کئی گھر اجاڑ دیے ہیں۔ یہ کوئی پہلا سانحہ نہیں ہے کہ جو قبائلی سسٹم کی وجہ سے ہوا ہے، قبائلی جھگڑوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج تک کسی سردار، کسی وڈیرے، کسی جاگیردار کو اپنے بچوں کی کوئی لاش نہیں ملی ان جھگڑوں کے بیچ میں۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج تک یہ تکرار چلتے آ رہے ہیں، بلکہ یہ بڑے شوق سے وڈیرے، سردار، جاگیردار ان چیزوں پہ سیاست کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ڈوب مرنے کا مکان ہے ان سرداروں، ان جاگیرداروں اور ان وڈیروں کے لیے کہ جو قبائلی جھگڑے روکنے میں ناکام ہیں۔ مہر اور جتوئی برادری کے اس تکرار کا فیصلہ رکھا گیا تھا۔ کوئی ان سے پوچھے گا کہ اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا؟ اور میرے ریاستی ادارے کس مرض کی دوا ہے کہ ہم بے یار و مددگار مارے جا رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کے کان تک کوئی جوں تک نہیں رینگ رہے۔ معذرت کے ساتھ، مگر میرے پاس الفاظ تو بہت ہیں، مگر میرا دل اتنا گھائل ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا بولنا ہے۔ میں ان وڈیروں اور ان جاگیرداروں اور ان سرداروں کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ انسان بنے، انسانیت سیکھیں، ڈرے اس دن سے جب یہ وقت آپ لوگوں پہ آئے گا۔ یہ قبائلی جھگڑے جس کے لیے آپ آج راضی تو ہیں، مگر ڈرے اس دن سے جب آپ کو آپ کے بچوں کی لاشیں نظر آئیں گی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو آگ لگاتا ہے نا اس کا اپنا گھر بھی جلتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جس طرح کا ماحول کریٹ کیا گیا ہے سندھ میں، اس میں یہ وڈیرے، سردار، جاگیردار بچ کے چلیں گے۔ ان لوگوں کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ کیسی غیرت ہے کہ آپ کوئی جنگ کا کوئی اصول ہوتا ہے جہاں پہ عورتیں، چھوٹے بچے کہاں پر جا کر فائرنگ کی ہے؟ تھوڑی سی غیرت سیکھے کہ بھائی کس جگہ پہ ہم جا کر بدلہ لے رہے ہیں۔ عدالتیں سوری ٹو سے ناکام ہو چکی ہے، ہمارا جسٹس سسٹم واقعی ناکام ہو چکا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی قانون ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ سوچنے کا وقت ہے ہمارے انصاف فراہم کرنے والے اداروں کے لیے کہ سندھ میں یہ جو قبائلی جھگڑے اور یہ جو خون کی ہولی رچائی گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ پورا سسٹم اس کا ذمہ دار ہے کہ جو انصاف نہیں فراہم کر سکتا، جو قاتلوں کو سزا نہیں دے سکتا، جو ظلم کو نہیں روک سکتا۔ میں بطور سندھ اور پاکستان کی بیٹی چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل اور میں جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے سوال کرتی ہوں کہ ایک عام آدمی ہونے کے ناطے
میرے ذہن میں آج کیا سوال ابھر رہا ہے؟ میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ واقعی کیا یہ سردار جاگیردار وڈیرے آپ لوگوں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ آپ کے قانون سے، آپ کے آئین سے زیادہ طاقتور ہیں؟ آپ کے اداروں سے زیادہ طاقتور ہیں کہ ان کو کوئی بھی پٹا ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ظلم روکنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں اگر آپ میں سے کسی کے پاس بھی اس کا کوئی جواب ہے تو میں منتظر ہوں کہ اس کا تگڑا جواب مجھے ملے گا، اور سندھ میں ہونے والی زیادتیاں سرداروں اور وڈیروں کے ہاتھوں جو ہو رہی ہیں وہ اختتام پذیر ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ سرداری نظام نامنظور۔ مزید نیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔